نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کہف کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے تھے، اس کا لاسٹ لیسن آخری کچھ آیات ہیں، 9 آیات ہیں جو کنکلوڈنگ بھی ہو جائیں گی سورۃ کہف کے متعلق، جو پورا اس کا ایک عمود کہنا چاہیے، ایک ستون، ایک محور جس کے گرد پوری سورۃ کہف کا واقعات چل رہے تھے اور پورا اس کا تھیم تھا، اس کو جو ہے نا وہ کنکلوڈ کر دے گا۔ پہلی آیات جو سٹارٹ ہوئی تھی، پہلا لیسن تھا، اس سے ایک بریکٹ سمجھ لیا جائے اور آخری آیات کو ایک بریکٹ سمجھ لیا جائے تو اس کے اندر ہمیں 4 واقعات ملتے ہیں۔ ان چاروں واقعات میں ایک ایک کر کے دنیا کی جو چیزیں تھیں ان کو ایکسپلین کیا تھا اور اس کی حد بنا دی تھی کہ کہاں تک یہ اس کو حاصل کرنا ٹھیک ہے اور کہاں سے یہ غلط ہے، اس کو کیا بنا لینا، پاورفل سمجھ لینا غلط ہے، ظلم کے لیے استعمال کرنا غلط ہے، لوگوں کے نقصان کے لیے استعمال کرنا غلط ہے، اپنی ذات کو اس چیز سے نقصان ہو جائے تو غلط ہے، اور یہ سب چیزیں اگر آپ کی ہدایت میں اضافہ کر رہی ہیں، اللہ کے کلوز کر رہی ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اللہ کے احکامات یوز کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس صورت میں ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ لاسٹ لیکچر ملتا جلتا ہوگا پہلے لیسن سے، لیکن اس کو کنکلوڈ کر دے گا کہ سورۃ کہف کا اصل مضمون ہے کیا تھا۔ آیت نمبر 102 سے شروع کرتے ہیں۔ افا حسب الذین کفروا، کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تو کافروں کی میزبانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ جو ورڈ نزولہ آتا ہے، یہ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک مہمان جو ہے وہ کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ جو ہی اپنی سواری سے اترتا ہے تو یعنی نازل ہوتا ہے، تو اس وقت جو سٹارٹنگ میں اس کو جو سرو کیا جاتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی آتے ہی مہمان کو جو ہے وہ گرمیوں میں ٹھنڈی چیز اور سردیوں میں بعض اوقات چائے یا قہوہ یا گرم چیز جو پیش کی جاتی ہے، ابتدائی مہمان نوازی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو نزولہ کہا جاتا ہے۔ اصل جو ضیافت ہے یا جو کھانا ہے اس کو ضیافت کہا جاتا ہے اور وہ بعد میں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں نے سمجھ لی ہے کہ میرے علاوہ میرے بندے جو ہیں ان کو دوست بنا لیں گے، تو یا اس بندوں سے مراد وہ بندے بھی ہیں، اور سورۃ کہف کے پورے تناظر میں دیکھا جائے تو ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، چاہے وہ علم ہے چاہے دولت ہے، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ بھی تمہاری کوئی دوستی کسی سے ہو جائے گی تو فرمایا کہ ہم نے کافروں کی میزبانی کے لیے، جو ان کے لیے سٹارٹنگ ہے، جو ان کو کہنا چاہیے کہ پہلا جو نزول ہے وہ جو ہے جہنم، اس کے لیے ہم نے تیار کیا، تو جو آگے عذاب ہے وہ کتنا شدید ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی نزول ہے وہ جس چیز کا قرآن پاک میں ذکر چند نعمتوں کا آتا ہے جنت کی، کہ جس میں پھل ہوں گے اور چیزیں ہوں گی، ان کا جو ذکر ہے وہ نزول کے معنی میں آتا ہے۔ اصل نعمتیں جنت کی نہ کسی انسان نے دیکھی ہیں اور نہ کبھی کسی کے اوپر ان کا گمان گزرا۔ تو اب یہ والا جو رکوع ہے اس کے اندر پوری حقیقت آ جائے گی اور دجالیت کے ساتھ کنیکٹیوٹی آ جائے گی، کہ وہ سب چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ وہ سب چیزیں اگر تو انسان کو بہکانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، تو سب چیزیں غلط ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کا کرتے تھے، وہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور سمجھ لے کے پورا سمرائز کرتا ہے کہ ہر وہ چیز فتنہ ہے جو ہدایت سے خالی ہے۔ اگر انسان کے پاس مال زیادہ ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ عیاشی پہ اس کو خرچ کرے گا، اپنا مال اور بڑھانے کے لیے ظلم کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں تک کہ اپنی صحت کو بھی ڈرنک کرے گا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لگے گا، تو وہ اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کر لے گا، تو وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ انسان کی اولاد، انسان کا مال، اس کا اقتدار، اگر اس کا اقتدار جو ہے وہ ہدایت سے خالی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اوپر جا کر ایک ایسا نظام بنائے گا جس کے ذریعے صرف اس کو یا اس کے ساتھ والوں کو فائدہ ہوگا، ایک ظلم کا نظام قائم کرے گا، اور کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو ہے زندگی کو اجیرن کرے گا، مشکل کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہدایت کے ساتھ تو ٹھیک ہیں، یہ اللہ کی طرف لے کے جانے کے لیے تو ٹھیک ہے۔ ایک ڈاکٹر کی مثال ہی لے لیں کہ کتنا مقدس پیشہ ہے، لیکن اگر اس میں ہدایت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بلا وجہ لوگوں کو میڈیسنز، ٹیسٹ اور آپریشن ریکمینڈ کرے گا، ان کا چیر پھاڑ کرے گا اپنے پیسے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ تو ہر وہ چیز فتنے کی صورت اختیار کر جاتی ہے جس کے اندر ہدایت جو ہے نا وہ
نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو. یعنی اللہ کی طرف رجوع اپنا میکسیمم رکھو. اور اس آیت مبارکہ میں جس طرح یہی پوائنٹ سے سٹارٹ کی بات کہ اللہ کے علاوہ کیا چیزیں جو تمہاری اصل دوست بن سکتی ہے, کون سی چیزیں ہیں جن کو تم سمجھتے ہو, تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسی سے مانگا کرو. پھر ایک لیسن ہمیں اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حقیقی کارساز یا معبود سمجھنا سب سے بڑی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ یونس میں فرمایا اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ نقصان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسی ضمن میں آتا ہے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگائے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرے. ڈرنا ہے اپنے گناہوں سے ڈرو کہ خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں نقصان نہ ہو جائے, اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگو. پھر یہ کہ مخلوق کبھی خالق کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی. یہ سب چیزیں جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں, کوئی میں میڈیسن لیتا ہوں اس سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, یا میں دنیاوی تعلیم لیتا ہوں اس سے میرا آگے جو ہے نا وہ روزگار کا سلسلہ چلتا ہے, یہ سب چیزیں اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہوتی ہے. اوور آل یہ سب چیزیں نہ اپنے ضمن میں اپنے آپ میں نہ فائدہ مند ہے اور نہ نقصان دہ. اور اس کی مثال ایسے کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہی میز کے اوپر بیٹھے ایک دادا اور ایک پوتا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اور پوتا جو ہے وہ اس کھانے سے طاقت حاصل کر رہا ہوتا ہے اور دادا جو ہے وہی کھانا کھا کر مزید بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے ہی کام ہے کہ وہی پی ایچ ڈیز جو ہے ہمارے سامنے علم کے حوالے سے رول بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی, اور ایک پی ایچ ڈی جو ہے وہ بہت اچھا کام کر کے اپنی نالج سے بہت بھرپور فائدہ اٹھا کے پیسہ کما رہا ہوتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کس طرف ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرف لے کے جا رہا, اور آپ اس ہر حالات کے اندر جو آپ کے اوپر اچھے برے آ رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رولز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کا آخرت میں کوئی حامی یا مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کے ایسے ہولناک عذاب سے بچائے. اگر آیت نمبر 103 اور 4 میں یہ بیان آ گیا, جو آیات بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ جھنجھوڑنے والی ہیں یا آپ کو آپ کا ہمارا دماغ کھولنے والی ہیں, اور آج کل کے مسلمانوں کے لیے بڑی اس میں ہدایت موجود ہے. تو فرمایا کل حل ننبئکم, کیا ہم تمہیں خبر دیں بالاکثرین اعمالا, کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون سے لوگ ہیں, سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون سے لوگ ہیں. جب یہ آیات کا مطالعہ کریں تو ساتھ پیچھے تناظر میں پوری سورت کہف کو رکھ کے چلیں اور سمجھے کہ بریکٹ کلوز ہو رہی ہے اور سارے واقعات کو سامنے رکھ کے چلیں تو اس کا معنی جو ہے زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. کہیں کہو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ خود سوال کریں کہ ہم تمہیں ایسے شخص کی خبر دیں کہ جس کے اعمال ضائع ہو گئے, جو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہا, جس کے اعمال خسارے میں چلے گئے. سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والا شخص کون ہے؟ آگے خود ہی اس کا جواب دیا ہے 104 میں, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری دوڑ دھوپ, ساری محنت, ساری ایفرٹ دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے کی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ, اور وہ یہ سمجھتے رہے, یہ ایزیوم کرتے رہے, انہم یحسنون صنعا, کہ وہ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی عمدہ کارکردگی دکھا رہے ہیں. میں اگر یہ کہوں تو یہ آیات بالکل فٹ, ایگزیکٹلی فٹ ہوتی ہیں میری زندگی پہ, آپ کی زندگی پہ, ہمارے آس پاس کے معاشرے کی زندگی پہ. اور یہاں پر جو کافروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ کافر نہیں ہے کہ جو بتوں کو پوجے تھے. پوری صورت کہف ہم نے مطالعہ کر لی, نہ بتوں پہ سجدے کی بات آئی نہ شرک کی بات آئی. یہاں پر وہی مادیت کا شرک کا ذکر ہو رہا تھا, اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا جب مادیت کو اتنا اونچا کر لیا تو پھر اسی کی ایفرٹ کرے گا نا انسان. اگر ایک انسان کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے گی کہ میری ساری کامیابی مال سے ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اگر ایک انسان کے ذہن میں یہ کوشش آ جائے گی کہ میں جب تک ڈاکٹر نہیں بنوں گا, انجینئر نہیں بنوں گا, میں کامیاب نہیں ہوں گا, تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی کا رخ عمود کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نہیں ہوگا نا, چاہے اس کے لیے اس کو خرچہ کرنا پڑے, راتوں کی نیندیں قربان کرنی پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے.
اسی طرح انسان کی زندگی کا جو بھی مقصد بن جائے گا وہ اسی بنیاد پہ بنتا ہے کہ وہ اسے کس چیز کو ٹاپ آف دا لائن کنسیڈر کرتا ہے اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا کہنا چاہیے فضل ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو بالکل ترک کر دو، بلکہ یہ کہا کہ ان کو آخرت کو ساتھ لے کے چلو، اور یہ کہا کہ جو کنڈیشن تمہاری ہے اس ٹائم کہ ٹوٹل ایفرٹ جو ہے وہ آخرت کی زندگی پہ لگا دی ہے، دنیا کی زندگی پہ لگا دی ہے. دیکھیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 50,000 روپے کی ٹیوشن، 20,000 25,000 روپے کی ٹیوشن، پھر دنیا کا مال لینے کے لیے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹس، اور آخرت اس کے مقابلے میں یہ کہ قرآن پاک ہمارے سامنے ٹیبل پہ بھی پڑا ہو اور کوئی ہمیں گفٹ بھی کر دے تو ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہماری ڈائریکشن کس طرف ہے. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایکٹس ہم لوگ کرتے ہیں یہ مطلب ایسے ان وین جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو کسی جو ہے نا وہ اس میں کنسیڈر نہیں کرے گا کہ تم یہ کیا کر کے آئے ہو. ہم کس کو ڈسیو کریں؟ 2-3 سال کی عمر میں مجھے میرے والدین نے کلمہ پڑھا دیا، ہمیں موروثی طور پر کلمے کی دولت اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دی. ہم نے خود کتنی محنت کی اسلام کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، خود کتنا نالج لیے. اسکول کالج کا تو ہم پڑھ کے نہیں آئے تھے اپنے ماں کی پیٹ سے، لیکن ہم نے آ کر یہاں پر 10 سال 20 سال لگا دی. لوگوں نے دوسرے ملکوں میں جا کر 40 سال کی زندگی سپینڈ کی کہ میرا کچھ بن جائے، میرے ایسٹس بن جائیں اپنی کمائی کے لیے. لوگوں نے کاروبار کے لیے، کسی سے آپ پوچھیں عام بندے سے تو میں کاروبار کرتے کتنی دیر ہو گئی، کوئی 40 سال ہو گئے، کوئی کہے گا مجھے 20 سال ہو گئے. 20 سال ہم نے دنیا کو دے دیے، 20 مہینے 20 دن ہم نے قرآن کو نہ دیے، تو کیا یہ ہم اس وعید میں شامل نہیں ہوتے کہ پوری کی پوری ایفرٹ دنیا کے لیے دے دی؟ تو بیلنس بنا لیں، دنیا کو ضرورت کے تحت لے کے چلنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس سے بھی سخت بات کیا کرتے تھے کہ بیئر منیمم پہ آئے اور جتنا آپ کو ضرورت ہے بس اتنا حاصل کریں، باقی سارا وقت جو ہے وہ دین کو دو. لیکن کم از سے کم سٹارٹنگ لیول پر آپ دین کو ٹائم دینا شروع کریں اور جو دنیا کا شیئر ہے اس کو کم کریں، تو اس وعید سے انسان بچ سکتا ہے. اور ابھی اوپر بات ہو رہی تھی کہ کافروں کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ عملی طور پہ ان کو کفر کے لیول پہ ہی لے کے آ رہے ہیں. یہ لوگ عملی طور پر موروثی مسلمان ہونے کے علاوہ عملی طور پر نہ نماز، نہ روزہ، نہ کسی چیز کی توفیق نہیں، اور پھر قرآن کو نہ پڑھنا، نہ اللہ کی بات کو سمجھنا. تو عملی طور پہ تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے ہم لوگ. قرآن کا طریقہ کار لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کرنا ہے. قرآن خود سے کسی بندے کو جیسے ہمارے عام طور پہ آج کل بولتے ہیں ہک جنریٹ کرنے کے لیے، وہ ایک کوشچن تھرو کرتا ہے آپ کی طرف اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے تاکہ انسان متوجہ ہو کے اس بات کو سنے. دوسرا لیسن ہمیں اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے کہ دنیا ایک آزمائش ہے. اس ٹاپک کے اوپر ہی 3 آیات صرف اس سورت کے اندر ہی موجود تھی، جس کا ہم نے لیسن نمبر 3 میں ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میں نے انتہائی خوبصورت بنایا دنیا کو، اس کی زیب و زینت میں بڑا میں نے اضافہ کیا ہے، گولڈ، بلڈنگز، کنسٹرکشنز، پھر اس کی جتنی بھی چیزیں اس کو زیب و زینت سے آراستہ کیا ہوا ہے. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون اس دنیا میں ہی لگ کر ساری محنت اسی کے لیے کرتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے آخرت سے. آگے اس میں ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ انسان روز صبح اٹھ کر روزی کے لیے اپنی طاقت، وقت اور ہنر صرف کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ہر بندہ ایک ایفرٹ پٹ کر رہا ہے. آپ کی حدیث کے الفاظ ہے، ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو خود کو بیچتا ہے یا داؤ پر لگاتا ہے، مطلب کوئی اپنی سروسز سیل کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فزیکل مشقت میں جاتا ہے، کوئی جو ہے نا مینٹل مشقت میں جاتا ہے. ہر کوئی صبح اٹھ کے کام پہ تو جاتا ہی ہے، کچھ تو ایفرٹ کرتا ہی ہے، ویلا تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. پھر یا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. تو جو تو اللہ تعالیٰ کے رولز کو پرائرٹی دے کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ تو پھر اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے، وہ آزاد ہو گیا. حالانکہ لگی رہے تو وہ پابند ہو گیا، تو وہ ایکچولی آزاد ہو گیا آخرت میں آگ کی عذاب سے. اور جو بالکل فری فال یا فری سٹائل پلے کرتا ہے اور کسی چیز کا دھیان نہیں رکھتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو ایفرٹ تو ہر انسان کر ہی رہا ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم تو ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں لیکن دنیا کی تعلیم کے اوپر ہی فوکس کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے سمجھ لیے کہ جیسے آخرت کی زندگی موجود ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ پھر وہی سبق دہرانے کی ضرورت ہے کہ 3 چیزوں نے 3 چیزوں کو ریپلیس کر دیا، جس کے بارے میں اصل میں سورت کا بات کر رہی ہے کہ مادے کو اتنا اونچا کر لیا
کہ اللہ کی یاد نہیں رہی. یہی سمجھ لیا کہ دوائی سے ہی آرام آتا ہے, ڈاکٹر سے ہی آرام آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تو شفا دینے والا کنسپٹ ڈیلیٹ ہوگا. پھر آخرت کی زندگی کو ختم کر کے دنیا کی زندگی کو اتنا اوپر لے گئے کہ یہی دنیا ہے, یہی پہ جو کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے. آخرت کی زندگی پتہ نہیں ہے نہیں ہے, دیکھی نہیں دیکھی, کس نے دیکھی, کیا ہوا. اور اس کے لیے توکل بھی بہت ہے ہمارے اندر کہ کوئی بات نہیں, جہنم سے نکل کے ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے. یہ بھی ایک رانگ کنسپٹ ہے جس نے یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ تباہی کا کہنا چاہیے کہ منبع بن گیا ہے یہ بات. یہ حدیث موجود ضرور ہے لیکن پورے قرآن پاک اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے جب اس کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ پورے دین کا ایک حصہ ہے, اور باقی دین جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ یہ کہ بدن کو, روح کے اوپر, بدنی تکلیف, پھر نفسیاتی معاملات, ان سب کے اوپر تو بہت فوکس ہے, لیکن روح کی کیا کیفیت ہے, روحانی غذا مل رہی یا نہیں مل رہی, روح کس کیفیت میں, اس کے بارے میں کچھ بھی علم رکھنا بھی نہیں چاہتے, پتہ بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ کوئی اس کے اوپر فوکس ہے. اس کے بعد ہمیں جو لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا خسارہ مال کا نقصان نہیں بلکہ اعمال کا ضائع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو خسارہ کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑا خسارہ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں جن کا جو آج لاس ہو گیا ہے یا جن کے جو ہے نا وہ لاکھوں روپے آج بیڈ ڈیٹ میں چلے گئے, اسٹاک ایکسچینج میں اڑ گئے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنہوں نے اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنی آخرت کا نقصان کر لیا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اپنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے اپنا فیصلہ کروا لیا, ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا خسارہ یہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کامیابی کا معیار یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے, تو اس کے اپوزٹ بات کو خسارہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اس کا ہے جو کہ انسان اپنا مال نہیں لاس کرے گا بلکہ جو آخرت لاس کر دے گا. تو دنیا کے جتنے بھی ہمارے نقصانات ہیں وہ ایک لیول پہ چھوٹے ہیں, عارضی ہیں, وہ ختم ہونے, کیونکہ دنیا خود ختم ہو جانی ہے, اس سے پہلے انسان کی انفرادی زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن آخرت کا خسارہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بڑا خسارہ کہہ رہے ہیں, اور انبیاء بھی یہی پیغام لے کے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرماتے ہیں کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا اعمال خوشنما بنا دیا گیا ہو وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو, ہدایت یافتہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے. دونوں ایک جیسے, جو غلط کام کری جا رہا ہے اور جو اپنی محنت کر کے اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے, دونوں ایک جیسے. کیا آگے فرمایا سورۃ جاسیہ میں, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لی, جس بندے نے اپنی زندگی کو, اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا کہ جو میرا دل کہے گا میں کروں گا, تو کیا وہ اس کے برابر ہے کہ جو محنت کر رہا ہے؟ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ایک نقل کیا گیا ہے, فرمایا آپ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. پھر ایک لیسن جو ہمیں اس آیت مبارکہ سے ایک اور ملتا ہے, جن لوگوں کا مقصد صرف دنیا کمانا ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے. obvious بات ہے, جب دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, یا ایک میں مثال ہے کہ میں نے یہاں سے لاہور جانا تو میں اسلام آباد کی ڈائریکشنز کیوں دیکھوں, میں اسلام آباد کے بارے میں انفارمیشن کیوں لوں گا, میں اسلام آباد کے ہوٹلز کے بارے میں, وہاں سٹے کے بارے میں, وہاں کی سڑکوں کی پیمائشیں کیوں کروں, میں نے جانے نہیں ادھر. جب میں نے لاہور جانا تو میں اس کے بارے میں انفارمیشن لوں گا نا. تو ہمارا انفارمیشن لینا, ہمارا موومنٹ, ہمارا ایکٹس, یہ سب بتا رہے ہیں کہ ہم کس چیز سے محبت کرتے ہیں. تو جب ہم آخرت چاہتے ہی نہیں ہے, اور اللہ کی طرف سے وہ وقت تو آنا ہے جب موت آنی ہے اور آخرت میں زبردستی جایا جانا ہے, تو کیا کیفیت ہوگی اس انسان کی. تو جب مقصد ہی دنیا کی زندگی کو بنا لیا ہے تو پھر آخرت کے لیے تو کوئی گنجائش ہم نے رکھی ہی نہیں باقی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے, جو کہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق سروا کہتے ہوتے تھے کہ ٹاپ آف دا لائن ایک مضمون کو جس جگہ پہ بیان کیا گیا ہے, بیسٹ وے میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے, تو سورۃ بنی اسرائیل میں یہ مضمون آیا. اور اس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص جلدی والی زندگی یعنی دنیا کا طالب ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں یہی دے دیتے ہیں. جس سے چاہتے ہیں سب کو نہیں ملتا, چاہے ساری دنیا کے طالب ہو لے پھر بھی سب کو نہیں ملے گا. جس سے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں, یعنی کوانٹٹی بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور پرسن بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کسے ہم نے دینا ہے. اور طالب وہ دنیا کا تھا تو اسے کیا ہوگا, پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا. اور جو شخص
अपना मकसद आखिरत को बनाएगा, जो शख्स आखिरत का इरादा करे उसके लिए ऐसी कोशिश करे जैसी कोशिश करनी चाहिए, और वो मोमिन भी हो तो ऐसे ही लोगों की कोशिश और कदरदानी की जाएगी। दुनिया उनको फिर भी मिलेगी बकदर ज़रूरत और बकदर अल्लाह की मशीयत, लेकिन उनकी कोशिश की कदर की जाएगी कि आखिरत को फोकस रखें। एक और आखिरी लेसन जो इस आयत मुबारक से मिलता है, निजात के लिए सिर्फ कौली ईमान काफी नहीं बल्कि सही से शऊरी तौर पर ईमान लाना और अमल करना जरूरी है। अब जबकि हमें पता लग ही गया इस बात का, और इस चीज को हमने अभी बात के अंदर ये स्टैब्लिश कर दिया है कि हमारा मकसद जो है वो सारा दुनिया है, तो बात दरअसल ये है कि हमें अपना मकसद आखिरत को बनाना चाहिए, और इसके लिए शऊरी तौर पर हमें मुसलमान होना चाहिए। पहले सोच समझ लें और अपने दिलो दिमाग से इस बात को एक्सेप्ट कर लें, या तो हम या इसको छोड़ दें, या एक्सेप्ट कर लें कि हमने जो है ना वो मुसलमान होना है, और जिस तरह से हम अपने कारोबार, अपनी तालीम, अपनी सेहत, अपने दुनिया के मामलात, शादी ब्याह, हर चीज को पूरा फोकस से तवज्जो करते हैं, इसी तरह से मैंने इस्लाम के मामलात को भी समझना सीखना और मुसलमान होना है, और शऊरी तौर पे होना है। जैसे मैं शऊर के साथ एक तालीम हासिल करता हूं कि मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, मैंने बाद में कारोबार करना है, इसी शऊर के साथ मैंने मुसलमान भी होना है। तो उसके लिए जो नॉलेज और एक्वायर्ड चीजें मुझे चाहिए वो मैं हासिल करूं और फिर उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करूं। इसकी आप मिसाल ऐसे सरल है, जैसे मेरा बच्चा या हमारा बच्चा जो बीमार होता है तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, 1 दिन लेके गए, 2 दिन लेके गए, हम देखते हैं उसकी तबीयत में बेहतरी आ रही है नहीं आ रही। अगर बेहतरी आ रही हो तो ठीक है, अगर ना आ रही हो तो फिर हम 2 और डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, 3 और डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गए, हमें परेशानी शुरू हो जाती है, हम लोगों से मशवरा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उसे ओन कर रहे होते हैं। हमारे बिजनेस में भी दिक्कत आए तो हम उसमें परेशान हो जाते हैं, हम उसको ओन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अपने इस्लाम की क्या हालत है, हमारे मुआशरे में इस्लाम की क्या हालत है, इसको कभी हमने ओन किया, इसको कभी हमने समझा कि ये चीज मेरी है या मेरी आखिरत खराब हो रही है। इस चीज को ओन करना जो है वो जरूरी है। अगर हम इस्लाम को ओन नहीं करते तो फिर ये जो ज़ाहिरी तौर पर हमें मरूसी या विरासत में एक दीन मिला बाउजदाद की तरफ से, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये हमें कहां तक लेके जा सकेगा। बहरहाल सबसे बेहतरीन मामला जो कुरान की रूह से है वो यही है कि इंसान शऊरी तौर पर मुसलमान हो और इस्लाम को ओन करे। आयत नंबर 105, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बि आयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, यही तो है जिन्होंने अपने रब की निशानियों और उनसे मुलाकात का इनकार किया। यही वो लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं। और कैसे करना इनकार? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इंसान जुबान से तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसका अमल ही बताता है कि वो क्या कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की निशानियों का और उसकी मुलाकात का, यानी आखिरत का इनकार किया हुआ है। मकसद से आंखों से हटी चीज ही इनकार है। फहाबितत आमालुहुम, बस उनके तमाम अमाल ज़ाया। वला नुकीमु, और हम हरगिज कायम नहीं करेंगे, लहुम उनके लिए, यौमल क़ियामती वज़ना, क़यामत के दिन को तराजू भी नहीं रखा जाएगा। इंतहाई सख्त वईद है ये। अल्लाह ताला कह रहे हैं हमें ये लगता है कि हमारे अमाल तोले जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं इसमें ये इनको मैंने क्या तोलना है, ये झाड़, ये जो वो कह लेंगे खसो खशाक है, जो हल्के फुल्के से घास है, घास को तोड़ने के लिए भी कभी कोई जो है ना वो कहना है वेट मशीन लगाई जाती है। उसकी क्या वैल्यू क्या है कि उन्होंने उस चीज को वेटेज ही नहीं दी, हमारी निशानियों को, हमारी मुलाकात को, उसको मकसद ही नहीं बनाया। तो अब जो वो अमाल बीच में करते रहे, देखा देखी, चलते चलते, तो क्या हम उसके लिए कोई तराजू कायम करेंगे? तो अल्लाह ताला इंतहाई सख्त तरीके से कह रहे हैं कि ये तो मतलब इनके बारे में तो फैसला हो चुका है, कोई जरूरत ही नहीं है कि इनके अमाल की जो है वो वेटेज की जाए। बहरहाल इस आयत मुबारक से जो लेसन मिलते हैं, इंसान के अमाल उसके सच्चे अकीदे को साबित करते हैं। जो अमल है वही अकीदा है। ये बातें हम आपस में कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि जी मैं ये भी तो करता हूं, ऐसे भी तो करता हूं, उससे बेहतर हूं, इससे बेहतर हूं। अल्लाह के यहाँ जो आपका अमल है वही आपका अकीदा है। अब उस अमल की जो खलूस है या उसकी क्वालिटी में तो हो सकता है छूट मिल जाए, या उसमें कमी बेशी को अल्लाह ताला माफ कर दे कि भाई एक शख्स नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, या उसको और भी चीजें थी, ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक शख्स अगर अपनी पूरी जिंदगी के तर्ज अमल में शो ये कह रहा है कि मुझे जरूरत ही नहीं किसी चीज की, मैं तो बख्शा है, तो जिसका आगे भी जिक्र आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट इस वजह से भी होता है।
تو پھر تو ضرورت ہی نہیں رہے گی. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ اس لیے سولی پہ چڑھ گئے کہ آپ کو معاف کرا دیں گے, آپ کی گناہوں کی معافی کروا کے چلے گئے, تو مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہی کہ اللہ کے رسول تیری امت سے ہے تو ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنے عقیدے کو خالی کہہ دینا زبانی کلامی بات نہیں ہوگی, اس کو پروف کرنے کے لیے اس کے ساتھ عمل بھی ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی آخرت کی فکر کرو, وہاں پہ تمہیں یہ چیز نہیں چھڑائے گی کہ تمہاری بھی ایسا نسبت ہے. تو اگر بیٹی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو امت کی نسبت جو ہے وہ کروا دے گی. تو اپنے اعمال, اور ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جگہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت سے اس معاملے میں میری مدد کرو. ٹھیک ہے, میں بھی اگر اللہ چاہے گا تو میں بھی تمہاری سفارش کروں گا, لیکن تمہارے اعمال بھی بولتے ہوئے چاہیے. پرچہ خالی چھوڑ کر آ کر تو پرچے میں کچھ لکھا نہ ہو, پیپر میں کچھ لکھا نہ ہو, اور ایگزامینر کو کہا جائے سر تھوڑی سی شفقت کر دیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم اعمال بغیر عمل کے, بغیر نیتوں کے اور بغیر عقیدے کے میرا انکار کر کے, آخرت کا انکار کر کے کرتے جا رہے ہو, تم پرچہ خالی ہی چھوڑ کے آ رہے ہو. تم پہلے پرچے میں کچھ لکھو, پھر اللہ سے اس کی سفارش کی امید بھی رکھو کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے. آخرت کی زندگی ہی حقیقت میں اصل اور دائمی زندگی. یہ مضمون کئی دفعہ ہمارا ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے, لیکن مقصد ریپیٹیشن کا یہ ہوتا ہے انسان یہ نہ دیکھے کہ یار یہ بات تو میں نے کئی دفعہ سنی ہے, یہ دیکھے کہ اس بات کے اوپر میں اب تک کس حد تک عمل کر سکا ہوں, یا کس حد تک میرے دل و دماغ میں یہ بات اب بیٹھ گئی ہے. بار بار ریپیٹیشن کرنے کا مقصد ہی ہے, قرآن خود بہت سارے کانسیپٹس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے. آخرت کی زندگی ہی حقیقت زندگی ہے اور دائمی زندگی. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں فرمایا, اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل و تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اور واقعی آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے. کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے. پھر جس طرح ہم نے کہا بغیر ایمان کے کیے گئے کاموں کو اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. اللہ کے ہاں ترازو میں وزن اعمال کی کیفیت میں ہوں گے, مقدار میں نہیں ہوں گے. کوانٹٹی کتنی لے کے آ رہے ہو یہ میٹر نہیں کرتا, کوالٹی کتنی لے کے آ رہے ہو یہ میٹر کرتا ہے. یہ آیت بل میں بھی مضمون ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول, اللہ تعالیٰ کی چاہت کے لیے آخرت میں جنت جو جہنم سے بچنے کے لیے عمل کیا جائے اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے تو تھوڑی کوانٹٹی بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے. اللہ جتنا چاہے اس کا بڑھا دے. ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلوص دل کے ساتھ ایک کھجور بھی کوئی صدقہ کرے تو اللہ چاہے تو اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر دے سکتا ہے. لیکن بہت زیادہ کوانٹٹی کو کرنا اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں, خالی پن ہے, پتہ ہی نہیں ہے ساری ایفرٹ دنیا کے لیے, یہ بس ایک پریکٹس کے طور پہ, ریچول کے طور پہ گئے اور جا کے عبادت شروع کر دی, اور سب جب نکلے تو نکل آئے, تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ نہیں. دنیا کا لالچ انسان کو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے. یہ مضمون ابھی ہم لوگ ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ لالچ بھی ہوتا ہے, مقصد بھی ہوتا ہے. تو قناعت والا رستہ جہاں پہ ہم نے جتنی آخرت کے اوپر قناعت ہم نے کی ہوئی ہے نا کہ جہنم میں جا کر پھر جنت چلے ہی جانا ہے, اتنی قناعت اگر دنیا میں کر لے نا کہ چلو جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس پہ اکتفا کر کے تو کچھ وقت یا زیادہ وقت اپنا آخرت کو دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے. قناعت تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آخرت کی زندگی کے اوپر, اور اس کی وجہ سورۃ قیامہ میں بتائی کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے گناہ کرتا چلے, اپنی طرز زندگی کو چینج نہیں کرنا چاہتا انسان. اس وجہ سے وہ آخرت کے لیے قناعت اور دنیا کے لیے اپنی جو ہے نا وہ بھاگ دور میں لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے طرز زندگی کو چینج نہیں کرنا چاہتا. تو یہی فکر کی بات ہے کہ اگر طرز زندگی یہود و نصارہ والا ہو, ایک آج کے دور میں آپ یورپ چلے جائیں, وہاں پہ ایک عیسائی یا ایک جو دین سے بالکل لا دین بندہ ہے اس کی زندگی دیکھیں اور اپنی زندگی دیکھیں, تو اگر تو اس میں کچھ فرق ہے تو پھر تو مبارکباد کی ضرورت ہے کہ انسان مبارکباد اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں مسلمان ہوں. اگر سیم ہی ہے, سیم ہی دنیا کے پیچھے لگے, سیم ہی مادے کے پیچھے لگے ہیں, سیم ہی فٹنس کے پیچھے لگے ہیں, سیم ہی جسم کی تو ہر بات کی پرواہ ہے, فٹنس بری بات نہیں ہے لیکن صرف فٹنس بری بات ہے کہ آخر نفسیات کا نہیں پتا, اپنی اس کا نہیں پتا, اپنی روح کا نہیں پتا, صرف دنیا کی زندگی کو اچیو کرنا, ساری انٹرٹینمنٹ ادھر ہی کر لینی ہے, جنت ادھر ہی بنا لینی ہے. تو یہ تو پھر جو ہے نا
بڑی ہی بری بات ہے کہ طرز زندگی وہی ہو لیکن اللہ کے ہاں ہم کلیم کر رہے ہوں کہ ہم تو مسلمان تھے. تو یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیں. اللہ تعالیٰ تو ان دھوکوں میں نہیں آئے گا, وہ تو ہمارے دلوں کی ذہنی کیفیت سے واقف ہے. آگے کافروں اور منکروں کی اللہ کے ہاں کوئی عزت اور قیمت نہیں ہے. یہ اس آیت مبارکہ سے لیسن ملتا ہے. آیت نمبر 106, پھر فرمایا جہنم ان کا بدلہ ہوگی, جہنم ان کا بدلہ ہوگا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. ان لوگوں کا بدلہ جہنم ہے. یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان میں دیکھیں کہاں پہ بت پرستی کی بات ہو رہی ہے, کہاں پہ بت پرستی کی بات ہو رہی ہے, انکار کی بات ہو رہی ہے کہ انکار کر دیا, شک و شبے میں پڑے رہے, انکار کر دیا, ان کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا اور اللہ تعالیٰ اسٹریٹ اوے ان کو کافر ہی کہہ دی, جہنم ان کا بدلہ ہوگا اس کے لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ کبھی ایک کام کو کر لیا, رمضان میں مسجدیں بھر دی, رمضان کے بعد فوراً اگلے دن فجر کے وقت کوئی بندہ ہی نہیں مسجد. یہ مذاق نہیں ہے کہ رمضان میں اللہ تھا, رسول تھا, رمضان تھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا, اللہ اور رسول کی بات ہی ختم ہو گئی. مذاق نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ جمعے کے دن جو ہے مسجد باہر تک بن لی اور بعد میں فجر کی وقت میں ایک صف مکمل نہ ہوئی مسجد. یہ مذاق نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ جمعے کے دن اللہ نے حکم دیا کہ جمعہ پڑھو, فجر کے وقت کس نے حکم دیا کہ فجر کی نماز پڑھو. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق والی کیفیت ہے کہ جب دل کیا, جب سب چلے تو ہم بھی چلے, جب کوئی نہ چلا تو ہم بھی نہ چلے. اللہ کے حکم اور اللہ تو ہر وقت موجود ہے, اس کے رسول کا حکم تو ہر وقت موجود ہے, تو اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے نا. آگے فرمایا کہ دنیا کی اصل زندگی کو سمجھنا انسان کی سب سے بڑی بھول ہے. غلط فہمی اور چھوٹی جھوٹی امیدوں پر تکیہ کرنا تباہی کا باعث ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ دنیا سے جب بے رغبتی کی بات ہوتی ہے تو دنیا کی بے رغبتی یہ نہیں کہ انسان چھوٹا لباس پہنے, موٹا لباس پہنے, بلکہ لانگ پلاننگز اور اس کو فیوچر کے بارے میں سوچتے رہنا غلط فہمی اور جھوٹی امیدوں پہ تکیہ لگانے کے باعث ہے کہ مطلب لمبی امیدیں. اچھا ویسے ہم اپنی دنیا میں کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا بندہ انٹیلیجنٹ ہے, یہ فور کاسٹ بڑی اچھی کرتا ہے, یہ فیوچر کے بارے میں بڑا اچھا پریڈکٹ کرتا ہے. جو شخص آج دیکھ لے کہ 2 سال بعد یہ کاروبار چلے گا, آج اس نے بٹ کوائن خرید لیا, 10 سال بعد اس کو یار یہ بڑا بندہ سیانا تھا, عقل مند تھا. جو فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے. اصل فیوچر انسان کا کیا ہے؟ موت, قبر. اس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے آنکھیں بند ہیں, اس کو پریڈکٹ نہیں کر پا رہا انسان. دنیا کے فیوچرز پریڈکٹ کری جا رہا ہے. اصل فیوچر کیا ہے اس کی تیاری بالکل ہی نہیں کی. وہ بٹ کوائن بھی لے لو تم کام اپنا کر لو جو تم نے کرنے ہیں دنیا کے کام. آخرت میں جو اصل فیوچر ہے اس کی بھی تو تیاری ساتھ رکھو. اپنے جو کاروبار کرنے ہیں ان کو کرو, باقی اس کو بھی تو جو آخرت کی تیاری ہے اس کو بھی تو کرو. اب آپ نے اس بات سے یہ فتویٰ نہیں نکالنا کہ بٹ کوائن حلال ہے, جو مفتی حضرات کہتے ہیں وہی کرنا. یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بزنس کو بھی آپ کریں. عملی طور پہ دنیا کی فکر میں ڈوبے والا انسان ان آیات کا اثر مخاطب. کہ ضروری نہیں کہ انسان آج کا مسلمان بھی دیکھا جائے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر دے بتوں کو جا کر. کوئی بھی نہیں الحمدللہ کرتا. امت محمدیہ میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بہت ان کے اوپر رحم کیا کہ انہوں نے جو بت بنائے پتھروں کے بتوں کو سجدہ نہیں کیا, لیکن اس کے علاوہ انکار کر دیا معاملات کا. یہ گڑبڑ کی بات ہے, یہ احتیاط کی بات ہے. سورۃ کہف کی تلاوت اور حفظ فتنہ دجال سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے, اور یہی پورا مضمون اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. اصل میں ہم لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں تو جمعے کے دن اگر ہم نے عادت کچھ لوگ بنا بھی لیں ذکر کرنے کی تو ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم پڑھ کے رہے. تو اگر آپ خود سوچیں یہ والے مضامین ہم ہر جمعے کو رپیٹ کریں تو کیا کیفیت ہوگی ہمارے دلوں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی یہ دجال کے فتنے سے بچائے گا نہیں؟ کیا یہ جو دجالی نظام ہے جو ہمیں لپیٹنے کے در پہ ہے کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. تو سمجھ کے قرآن کو پڑھیں بھی اور تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. جو اس کے مضامین ان پہ غور کر کے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. گناہوں پر ڈٹ جانا اور اس کا مذاق اڑانا اللہ کو سخت ترین سزا کا مستحق بن جاتا ہے. پھر یہ بھی مذاق کے زمرے میں آتا ہے. ایک اینگل تو میں نے آپ کو بتا دیا نماز والا. ایک یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے اور دوسرا بندہ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو فوراً کہنا ہاں پتہ ہے یہ تو ایسے ہے, او یار ادھر کچھ نہیں ہوتا. یعنی بالکل لائٹ لے لینا اس بات کو, یہ بھی مذاق کے زمرے میں آتا ہے. انبیاء اور دینی احکامات کا احترام اور تعظیم ایمان کی بنیادی شرط.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں بھی جیسے فرمایا کہ اپنے جو نبی ہیں ان کے ساتھ جذباتی وابستگی بھی رکھو اور عزت اور تعظیم کا بھی رشتہ رکھو، یہ نہ ہوگا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور پتہ بھی نہ لگے۔ تو اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں بھی فرمایا کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب بہانے نہ بناؤ، آخرت میں اللہ تعالیٰ جب پکڑ لے گا کافروں کو پھر کہے گا اب بہانے نہ بناؤ۔ ایسی عادت ہے کہ وہاں بھی بہانہ بنا دے۔ تم ایمان کے بغیر ایمان کے بعد کافر ہو چکے۔ کون ایمان کے بعد کافر ہوا ہم میں سے؟ سوچیں ذرا کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے، کہ مذاق کرتے تھے تم لوگ۔ ایمان تو تم لے آئے، ایک دفعہ تو تم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد تم لوگوں نے اس بات کو سیریس لیا ہی نہیں، اس کو بودل ہی نہیں کیا، اس کا وزن ہی نہیں اٹھایا آخرت کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو تم اب کافر ہو چکے۔ تو تجدید ایمان کی ضرورت ہے باقاعدہ طور پہ ہمیں، کہ ہم دوبارہ اپنا ایمان تازہ کریں اور تجدید کریں اور شعوری طور پر دوبارہ سے مسلمان ہوں اور اس بات پہ راضی ہوں کہ جو ہے یہ ہمیں جو دین ملا ہے یہ بہترین دین۔ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس پر ہنسنا اور مذاق اڑانا گناہ کرنے سے بھی بڑا جرم۔ آگے آیت نمبر 107 اور 8 میں اہل ایمان کی جزا اور جنت الفردوس کا ذکر آ رہا ہے، یعنی اب کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بشارت کا ذکر کر رہا ہے 2 آیات۔ آیت نمبر 107 اور 8 فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس میں بھی ورڈ نزلا آیا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ ہوگی، مہمان نوازی کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں انسان پوری جان مار رہا ہے کہ میرا گھر اور میرے گھر کے جو حالات اور اس کی جو کہنا آنکھوں کی ٹھنڈک، میری اولاد، میرے بیوی بچے، میرا سارا جو گھر کا نظام ہے وہ بیسٹ ہو جائے اور میں ادھر ہمیشہ رہوں، مجھے ادھر سے نکلنا نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ریورس اینگل میں لے گئے کہ یہ سب کچھ میں تمہیں آخرت میں دوں گا، لیکن وہاں سے تمہیں نکلنا بھی نہیں پڑے گا، لیکن اس دنیا کے معاملات کو تھوڑا سمجھ کر چلو کہ یہاں سے ہر کوئی جا رہا ہے، تم خود اپنے ہاتھوں سے تو جنازے دفنا کر آ رہے۔ تو اہل ایمان اور نیک لوگوں کے لیے بے مثال جنت کی خوشخبری، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فصلت میں فرماتے ہیں یہ اس پروردگار کی طرف سے میزبانی ہوگی جو بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم مانگو اللہ سے تو الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا درمیانی اور سب سے اعلیٰ درجہ کہ مانگنے کی چیز اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جنت ہے، کیونکہ یہی کامیابی، یہی اصل ہے ہماری جو کہ ہم حاصل کر کے فائدے میں رہ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا جنت کے اعلیٰ درجات فردوس کے حصول کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح لازمی شرط ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ صرف کلیم کر دینا کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے، اور عمل کے پھر آگے بھی لیولز ہیں جن کو ہم سورۃ اثر میں سمجھتے ہیں کہ مزید ایفرٹ پٹ کرنا اور جہاد کے لیول پہ جانا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اعمال ضروری ہیں۔ صرف کلیم کر دینا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہاں مرنا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ جنت کے اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری۔ آگے ایک اور لیسن دیکھ لیں، سچی کامیابی صرف دنیاوی آزمائش نہیں بلکہ آخرت کی جنت ہے۔ جو نقصان کی بات ہو رہی تھی اب اسی کے اپوزٹ بات ہو رہی کہ اصل نقصان مال کا نقصان نہیں، اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ اصل کا یہاں پہ کہا سچی کامیابی دنیاوی آسائش نہیں بلکہ آخرت کی جنت ہے۔ دنیا میں بھی آپ چیز حاصل کریں لیکن آخرت کو بالکل چھوڑ نہ دیں اور آخرت کو بالکل جو ہے نا وہ اس سے صرف نظر نہ کریں، اور اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ حقیقی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گمان گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنت کے سوا ہر نعمت معمولی ہے اور جہنم کے سوا ہر مصیبت ہلکی ہے، عافیت والی۔ یہ دو ہی اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار طے کریں گے۔ نیک اعمال کی توفیق اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں جبکہ جنت کی نعمتیں دائمی اور لاسانی ہیں، اور
جو شخص ادھر چلا جائے گا اس کو بھول جائے گا میں دنیا میں کیا تکلیف برداشت کر کے آیا ہوں, وہ ادھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہے گا, اور جہنم والے بھی وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہ خواہش کریں گے کہ کاش اس سے اچھا تھا مر ہی جاتے. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا زیادہ بری بات ہوگی ہمارے لیے, اس سے بہتر تھا کہ مر ہی جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک منادی پکارے گا, تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی نہیں مرو گے, ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا پوچھ کرنے والی ہے اور آخرت سامنے آنے والی ہے. آگے یہ سامنے وقت قریب ہے, بس آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کے بیٹے نہ بنو. صحیح بخاری میں فرمایا جنتی اپنی نعمتوں میں اس قدر مطمئن ہوں گے کہ کسی اور جگہ کی تمنا نہیں کریں گے. لاسٹ 2 آیات سورۃ کہف کی جو اب آ رہی ہیں, ایک گویا توحید کے 2 بہت بڑے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کی بشریت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ اپنی صفت جو ہے نا وہ بیان کی ہے, اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, کہہ دو اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے, لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, تو یقیناً میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا. ولو جئنا بمثلہ مددا, اگرچہ ہم اس جیسا کوئی اور سمندر بھی لے آئے, اس کی مدد کو لے آئے, تو ایک سمندر اور ایک اور سمندر ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ وہ اگر اللہ کے نام جو قرآن پاک میں آتے ہیں ان کو کلمات ماننا جائے تو کیا ہمیں, وہ تو ہم ایک پین کی انک سے بھی لکھ لیں گے سارے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے تو سمندر ختم نہیں کرنے کی ضرورت. تو ذرا سوال یہاں پر یہ کہ وہ کون سی کلمات ہیں جن کو لکھنے کے لیے سمندر بھی تھوڑے ہو جائے, تو اس بات کو تھوڑا سمجھ لیں. ان کے کلمات سے اللہ کے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہے, میں ہوں, آپ ہیں, آپ اس ٹائم ایک چیز کو سن رہے ہیں, یہ اور آپ اس جگہ پہ موجود ہیں. یہاں پر آنے کے لیے پورے دن میں آپ کے سو کر اٹھنے سے لے کے سیریز آف ایونٹس ہے جس میں سے آپ گزرے ہیں, چین آف ایونٹس ہیں, ان ایونٹس میں سے گزرتے گزرتے آپ اس جگہ پہ موجود ہیں. اگر ایک ایونٹ بھی 5 سیکنڈ اوپر نیچے ہو جاتا تو ریزلٹ کچھ اور ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ چینج ہو سکتی تھی. اور یہ ہر انسان کے جو دنیا کے ان کو اگر ایک کلمہ کنسیڈر کیا جائے کہ ہر ایونٹ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے, اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اور ایک انسان کی زندگی میں دن میں کتنے ایونٹس ہوتے ہیں, میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے آس پاس دوسرے آفیسز میں بھی لوگ بیٹھے ہیں, وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, وہ بھی بول رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں. ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ پہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے جو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. جب اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ ایونٹ نہیں ہو پاتا, انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے. 7 ارب 8 ارب کی آبادی ہے, ہر شخص کے زندگی میں ایونٹس چل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو دنیا میں اور مخلوقات ہیں, چرند پرندہ, جانور ہیں, درخت ہیں, ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ پہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ سب کو اللہ کے کلمات کہا جاتا ہے, اور ان کو لکھنے کی تو کیا ان کو تو ابھی سمجھا ہی نہیں جا سکتا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایونٹس ہیں, یہ جو میری اجازت سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں, میرے کلمات ہیں, یہ اگر تم لکھنے لگو تو پھر سمندروں کی سیاحیاں بھی تھوڑی ہیں. اور آج سے پہلے کتنے لوگ آئے, آج کے بعد کتنے آئیں گے, ایک اتنا ایک وسیع معاملہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے ایونٹ کو جی رہے ہو. اللہ تو پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کے اور چرند پرند اور جنگلوں اور ان سب چیزوں کے ڈیسیژنز لے رہے, تو تم کیسے اس کے معاملے میں کسی کو شریک کر لیتے ہو, کیسے تم بندوں کو اس کے برابر کر دیتے ہو, کیسے تم یہ مال و دولت کی چیزوں کو اس کے برابر کر دیتے ہو. پورا نظام بنانے والا, چلانے والا وہ ہے, تم کیسے ان سب چیزوں کو ایکول کر دیتے ہو. توحید کا بیسیکلی سبق ہے کہ واحد اللہ ہی ہے جو یہ سب معاملات کر سکتا ہے. اللہ کے نام اور کلمات کائنات کے ہر شمار سے باہر. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے ناموں کا ذکر تھا, جیسے ذکر کیا تھا شروع میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ایک جوڑے گی سورت میں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے یا اللہ کے کلمات کا ذکر ہے.
اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں بھی یہی مضمون وارد فرماتا ہے، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد 7 اور سمندر سیاہی کے لیے مدد پر آ جائے، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو اس اللہ سے رابطہ کرنا ہے اور اس کی طرف جانا ہے. اب ایک پوائنٹ کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے ان کے رسول سے ملاقات کی، نہ ان کو دیکھا، نہ ہمارے سامنے کتاب آئی، تو اللہ سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ کیا؟ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ سے کنیکٹ کروں تو اللہ سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ یہ کتاب ہے. اور اسلام میں ہیرارکی کا ایک سسٹم، اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول کے پاس تعلیمات آتی تھی، اللہ کے رسول سے پھر صحابہ، پھر آگے ایک ہیرارکی بنتی ہے جو ان سے سیکھتے تھے. تو جماعت اور پھر اس کے ساتھ امیر کا جو تصور ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو ہمیں جو بھی بیسٹ لگے اور ہم یہ چاہیں کہ آج کے دور میں ہم اللہ سے جڑیں تو ہمیں اس ہیرارکی میں فٹ ان ہونا پڑے گا. اللہ کے رسول کے بعد صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر علماء حضرات، پھر جماعتیں بن گئی. کسی بھی جماعت جو آپ کو سوٹ کرے وہاں پر جائیں. قرآن کو جس نے فوکس بنایا ہو، فرقہ واریت کو جس نے فوکس نہ بنایا ہو، جس نے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کا مقصد نہ بنایا ہو، اللہ کی رسی کو جس نے مقصد بنایا ہو وہاں جائیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اس ہیرارکی میں فٹ ان ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ سے کنیکٹ آپ فیل کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ فیل کروں. تنہا یہ کام کرنا مشکل ہے. پھر یہ کہ اللہ کا علم، حکمت اور کلام لامحدود ہے، جبکہ انسانیت کا علم انتہائی محدود ہے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت ہی تھوڑا ہے. تمہیں لگتا ہے پتہ نہیں میں بہت زیادہ علم والا ہوں، بہت زیادہ ہے، تو تمہیں جو پتا ہے وہ اشرشیر بھی نہیں. ایک حدیث کل ہی گزری میری نظر سے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے جو ہم نے اس میں پڑھا بھی کہ خضر علیہ السلام نے چڑیا کے سمندر سے قطرہ پینے کے واقعہ اس میں تو نہیں، قرآن پاک میں تو موجود ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے چڑیا کے سمندر سے ایک قطرہ پانی پینے سے فرمایا میرا اور تمہارا. حضرت خضر کے پاس کتنا علم تھا؟ حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا گیا تھا حضرت خضر کے پاس نالج حاصل کرنے کے لیے. تو حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ موسیٰ میرا اور تمہارا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کے سامنے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی پیا. جتنا پانی اس نے پیا میرا تمہارا علم وہ، جو سمندر ہے وہ اللہ کے علم کے گویا مترادف ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ ایک ایسا چراغ ہے جس کا نور کبھی خاموش نہیں ہوتا. انسان کو اپنے علم پر تکبر کرنے کے بجائے اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ جس کو اللہ علم دے دے وہ بھی اپنے آپ کو کچھ بہت بڑا نہ سمجھے. اس میں تکبر کا جو ہے نا بہت جلدی اٹیک ہوتا ہے، اس کو بھی بچنا چاہیے. اور اللہ کے جو ہے معاملات، اللہ کی جو صفات ہے وہ واحد اسی کے لیے. آیت نمبر 110 میں فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں. ہاں البتہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، ہاں البتہ ایک فرق ہے، بالکل تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرے اوپر وحی بھی اترتی ہے، میں رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر وحی اترتی ہے تمہارے، اور وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کے مقصد میں، اس کی نظر میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عبادت صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہی توحید کا عملی اور اصل تقاضا. ذہنی قلبی طور پر یہ سمجھنا کہ میری آس پاس کی چیزیں پاورفل ہیں، اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، اور اپنی عبادت میں پھر کسی بھی چیز کو شرک اس میں شریک نہ کرنا، اس کا عملی تقاضا بھی پیش کرنا، اپنے ایکشن سے اپنے ایکشن سے اپنی سوچ کو انڈورس کرنا، یہ ضروری. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی مضمون کو فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے. اور آیت نمبر 111 میں بنی اسرائیل میں فرمایا کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی عظمت کا پوری طرح بیان کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا لیسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بشر ہیں،
جس نے اللہ تعالیٰ نے وحی اور نبوت کے اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث اس ضمن میں آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری حد سے نہ بڑھا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں, بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. رسول میں ہوں لیکن ہوں میں اللہ کا بندہ. یہ جو ہے نا ان کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے وہ برحق ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملانے کی کیفیت پیدا نہیں کرنی چاہیے. تاریخ میں انسانوں اور مخلوق کو خدا کا درجہ دینے کی ایک روایت مستقل بنیادوں پر رہی ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو, مشرکین عرب نے فرشتوں کو, اور بعض دیگر لوگوں نے بھی اپنی جہالت پہ انبیاء اولیاء کو, کسی نے عبد القادر جیلانی کو, کسی نے حضرت علی کو خدا سے ملانے کی کوششیں کی ہوئی ہیں. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں, اور یہاں پر کیٹیگوریکلی اس آیت مبارکہ میں اس کا ڈینائل کر دیا ہے. یہ ہمارے عمومی طور پر جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے شعر بھی پڑھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مطلب لفظی کلامی طور پر انہوں نے اللہ سے ملا دیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب دیکھیں اس شعر میں مطلب کیا اس کا بندہ اس میں سے معنی لے. معنی وہی ہے جو نکل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی ڈائریکٹلی کہہ دیا جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود منع کیا ہے. ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات, لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. تو یہ وہ شعر ہیں جو کہنا چاہیے کہ ہمارے کانسیپٹ کو شو کر رہے ہیں کہ ہم بندوں کو ملانا چاہتے ہیں اللہ سے. اسلام ہر قسم کے شرک اور مخلوق کو خدا کے برابر ماننے کی سختی سے نفی کرتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا, حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, میں شرک سے تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا, میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. مطلب چھوڑ دینے کا مطلب کہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہوں, اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا معاملہ لے کے چلوں گا. تو اس سے سورہ مبارکہ کا یہاں اختتام ہوتا ہے. سارا مضمون جو ہے وہ کم و بیش ایک ہی تھا کہ مادیت کا جو شرک ہے اس کو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے. امت محمدیہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے کہ انہوں نے جو پتھروں سے بت بنائے ان کو سجدہ نہیں کیا, یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انہوں نے آڑے لے لیا, یا اللہ کے احکامات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا ان وجوہات کی بنیاد پر عملی طور پر. تو وہ سب بھی چیزیں بچنی چاہیے. اور جو ایک آرگنائزیشن میں ایک ٹاپ آف دا لائن ہیرارکی میں ٹاپ کوئی باس ہوتا ہے, اگر کوئی چیز اس کو ماننے اس کی بات ماننے سے انکار کریے تو وہ obviously یہی کہے گا کہ تم مجھے بڑا مانتے ہو یا اس کو بڑا مانتے ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کوئی آرڈر اگینسٹ جا رہا ہے تو دیکھا جائے گا کون کس طرف کو موومنٹ کر رہا ہے. اگر تو وہ اللہ کی طرف موومنٹ کر رہا ہے پھر تو اللہ کو بڑا مانتا ہے. اگر انسان دنیا کی طرف سارا دن ساری زندگی موومنٹ کرتا رہے اور وہ کہے کہ اللہ بڑا میں تجھے ہی مانتا ہوں, تو یہ بات جو ہے نا وہ دنیا میں کی جا سکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور ہر ایک کو اسی موقع پہ پکڑا نہیں ہے. لیکن آخرت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور کامیابی سے دور لے کے جا سکتی ہے. یہاں صورت مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ اس میں پڑھا سنا اور سمجھنے کی کوشش کی, جو اس میں کمی رہ گئی وہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے, اور جو پڑھا سمجھا سننا اور جو سمجھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, کہ صرف یہ باتیں انفارمیشن اور نالج کی حد تک نہ رہ جائیں بلکہ اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. جزاک اللہ.